جی اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے لگے ہیں نہایت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں جس کا نام ہے اجتہاد۔ یہ اسلامیات کا ٹاپک ہے۔ اگر آپ سی ایس ایس کے ہی لاسٹ 10 ایئرس کے پیپر اٹھا لیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ 3 سے 4 دفعہ اس کے اوپر آپ کو سوال مل جائے گا۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ فردر ٹائم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو 1 سیکنڈ نکال کے چینل کو ایک تو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ پرانے سبسکرائبر ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے ویڈیوز کا کنٹینٹ کا، تو پلیز اسے لائک کریں۔ چلیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت آدم سے لے کر اور جو دنیا کا آخری انسان ہوگا اس کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے ڈفرینٹ سورسز بھیجے ہیں۔ جیسے آج کے انسان کے پاس ایک طرح سے جو میں ہوں اور آپ یہ جو لیکچر سن رہے ہیں، ہماری زندگی کس طرح سے ہونی چاہیے، ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے، کافی ساری چیزیں اللہ پاک نے اپنے قرآن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے آخری نبی ہے، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کی سنت کے فارم میں کافی ساری ٹیچنگ موجود ہے ان کی رہنمائی کے لیے، جسے ہم شریعہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو شریعہ ہے ایک میننگ فل لائف دیتی ہے ایک بندے کو کہ اس کو اپنی زندگی کس طرح سے بسر کرنی ہے۔ ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ پاک کا جو کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارک ہے، یہ ایک طرح سے قانون کا کام کرتی ہے۔ اسی سے میں اجتہاد ہوتا ہے، ایک ایفرٹ ہوتی ہے جو ایک جورسٹ، اسلام کا بڑا عالم، بڑا مفکر کرتا ہے، جسے ہم مجتہد کرتے ہیں۔ وہ اسٹرائیو کرتا ہے کہ بعض اوقات جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے اور نیو پرابلمس آ رہے ہیں جو کہ اسلام کے اندر کور نہیں ہے، تو ان کے اوپر وہ قانون وغیرہ بنانے کی کوشش کرتا ہے ود دا ریفرنس جو کہ وہ لیتا ہے قرآن اور سنت سے۔ میں یہاں تھوڑا اگین آپ کو ریوائز کر دوں کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس کو انہوں نے سرٹن گائیڈنس دی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرا۔ پھر جتنے بھی پروفٹ آئے ان کو کہیں نہ کہیں اللہ پاک نے سرٹن کنڈیشن، سرٹن احکامات حضرت جبرائیل کے تھرو اور ان کے پاس جو ریلیجیس بکس وغیرہ ہوتی تھی وہ بھیج دیے۔ یہ سارا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے آخری کتاب قرآن پاک کی شکل میں دیا اور ان کو منتخب کیا کہ وہ لاسٹ پروفٹ ہیں۔ ان کی جو سننا ہے، جو ان کی روزمرہ کی زندگی ہے، وہ بھی ایک انسان کے لیے ایک بہت ہی بڑا ایک لیسن ہے کہ اس کو زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ تو قرآن اور سنت، جسے ملا کے آپ شریعت کہہ سکتے ہیں، ایک انسان کی رہنمائی کے لیے موجود ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے تو نئے مسئلے مسائل آ رہے ہیں، جیسے ابھی ویکسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں سچ کووڈ-19 کی ویکسین یا پولیو وائرس کی ویکسین، نئے جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں جو کہ ان قرآن اور سنت میں ان کا سچ کلیئر ان کا نہیں ہے۔ زیادہ تر قرآن اور سنت کی جو ٹیچنگس ہیں وہ جنرل بھی ہیں، پرٹیکولر بھی ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ کچھ ایسے ٹاپک جو کہ نئے ٹائم میں، جیسے جیسے اب ٹائم بڑھتا جائے گا، نئے ٹاپک آتے جائیں گے، تو جو کہ اسلام میں سچ قرآن اور سنت میں اتنے وائڈلی طور پہ کور نہیں ہے، تو ان کے لیے جو قانون بنتا ہے کہ اس کے اوپر اسلام کیا کہتا، قرآن اور سنت کی روشنی میں اس پرٹیکولر مسئلے پہ، جیسے کووڈ-19 کی ویکسین کے بارے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کے اوپر کیا اسلام کا قانون ہوتا، تو اسے اجتہاد کہا جاتا ہے کہ ایک کوشش کی جائے۔ چلیے ہم لیکچر کو شروع کرتے ہیں کہ جو میں نے پہلے انٹروڈکشن دیا یہاں ہم کور کر لیتے ہیں یہاں سے۔ The Arabic word juhud is derived from the Arabic word ijtihad is derived from juhud۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اجتہاد کا اوریجن کیا ہے، that is juhud which means expending ایک منٹ جی، اور جس کا مطلب ہے expending maximum effort in the performance of act۔ اجتہاد کیا ہے کہ بڑے سے بڑی، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا۔ کس معاملے میں کوشش کرنا؟ اسلام کے لیے قانون بنانے کی کوشش کرنا۔ کس کی روشنی میں بنانا؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں۔
قرآن اور سنت کے پیرامیٹرز کو دیکھ کے ایک بندہ جو میکزیمم ایفرٹ کرتا ہے اپنے آپ سے کہ اس پرٹیکولر پرابلم کے بارے میں اور جو پرابلم آئیں گے اس کے اوپر اسلام کیا کہتا، کیونکہ اس کی جو بنیاد وغیرہ ہے وہ تو قرآن موجود ہے کہ قرآن جیسے زنا سے روکنے کو کہتا ہے، کہ کفر سے روکنے کو کہتا ہے، تو اگر ان سے متعلق کوئی ایسا نیا پرابلم آئے گا تو اس کے اوپر جو نیا قانون وغیرہ ایک اسلامک اسکالر بنائے گا اسے اجتہاد کہا جائے گا، اور اجتہاد ہے کہ میکزیمم ایفرٹ کرنا، اپنے آپ سے کوشش کرنا۔ یہاں پر دیکھیں اسلامک جورسپروڈنس اسلامک قانون کو کہتے ہیں۔ اجتہاد مینس ایفرٹ بائی مجتہد، اور یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اجتہاد اور مجتہد میں کیا فرق ہے۔ اجتہاد ایک پروسیس ہے، اور وہ جو پروسیس کرتا ہے بندہ اسے مجتہد کہا جاتا ہے۔ سیکنگ نالج آف احکام رولز آف شریعہ تھرو انٹرپریٹیشن، جیسے میں نے کہا کہ آپ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے ایک شریعہ موجود ہے۔ شریعہ کیا ہے کہ آپ کو زندگی کیسے بسر کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ کرنی ہے، اپنے والدین کے احکام پورے کرنے ہیں، آپ کے جو نیبرس ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو ساری کے ساری جو آپ جیسے آپ کو یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ پاک آپ کے سارے کام دیکھ رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، قیامت کے دن آپ کو سارے دکھائے جائیں گے، ان کے ہی بنیاد پہ آپ کو جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو یہی اجتہاد ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نالج حاصل کرتے ہو شریعہ کو انٹرپریٹ کر کے۔ شریعہ مینس قرآن اور سنت کو دیکھ کے نئے نئے مسائل جو فیلڈ میں آ رہے ہیں آپ ان کے اوپر انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر اس چیز کے بارے میں تو یہ لکھا ہے، تو لازماً اگر ایسا ہی سچ کوئی پرابلم آگے آئے گا تو اس کی سزا، جزا، ریوارڈ یہ ہوگا۔ یہ اجتہاد کہلاتا ہے۔ دیکھیں ایک انسان کو زندگی تو بسر کرنی ہے نا، اگر سچ کووڈ-19 کی ویکسین کے بارے میں قرآن وغیرہ میں نہیں لکھا، لیکن لازماً ایک انسان کی پروٹیکشن کے لیے اور ان ساروں کے معاملوں پہ کہیں نہ کہیں قرآن کی کوئی سنت یا قرآن کی کوئی آیات، نبی کی کوئی سنت وغیرہ موجود ہوگی۔ تو ان کی روشنی میں ہی اگر یہ کہا جائے گا کہ کووڈ-19 کی ویکسین لینی چاہیے، کس طرح سے لینی چاہیے، تو اس کو ہم اجتہاد کہیں گے کہ اس کے بارے میں اسلام وغیرہ کیا کہتے ہیں۔ یہاں سے اگین دیکھ لیتے ہیں دا مجتہد شوڈ دا میکزیمم ایفرٹ۔ اب یہاں پہ مجتہد کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ سب سے مینس اپنی فل کیپیسٹی میں ایفرٹ کرے، دیٹ ہی از شوڈ ورک ٹو دا لمٹس آف ہز ایبلٹی سو دیٹ ریئلائز از انیبل ٹو گو فردر۔ تب تک وہ بندہ ایفرٹ کرے کہ ایک پرٹیکولر مسئلے کے بارے میں ایک اسلامک قانون کیا ہو سکتا ہے قرآن اور سنت کے روشنی کے معاملے میں، اور اس سے آگے وہ کہے کہ اس سے آگے تو میں نہیں جا پاؤں گا، یہ میرے نالج کی اینڈ ہے، تو اسے ہم اجتہاد کہیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ اس پرسن کے لیے کہنا دا پرسن expanding the effort should be مجتہد and effort expended by non-مجتہد in no consequences۔ دیکھیں اگر ایک اسلامک ایک مفکر کرتا ہے جس سے قرآن، سنت اور سنت کے کتابیں وغیرہ پڑھی ہے، جس کو دین کی پوری نالج ہے، تو وہی اس اسلام کے قانون اور شریعہ بنا سکتا ہے۔ ویسے تو سارے کے سارے قانون اللہ پاک نے قرآن وغیرہ میں دیے ہیں، اگر کوئی نیا مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے اوپر جو اسلامک اسکالر اپنی رائے یا قانون دے گا تو وہ مسلم ہونا چاہیے، اس کو پوری ڈیٹیل نالج ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مسلم ہو اس کے پاس نالج بھی ہے سچ نہ ہو، جیسے میں ایک عام بندہ ہوں تو میں مجتہد نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اے سچ میں قرآن کا نہ تو اتنا عالم ہوں، نہ حافظ ہوں، اور نہ مجھے اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈیٹیل ساری چیزوں، سارے سنت کے کتاب یاد ہے۔ تو اس کے لیے کرنے کے لیے ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہونا چاہیے۔ یہ سمجھ لیں کہ اس کو اپنی فیلڈ میں PhD ہونا لازمن بنتا ہے کہ جو کرے۔ There should be the effort should be directed towards the discovery of the rules of the Sharia that pertain to the conduct۔ دیکھیں اگر کوئی کنڈکٹ کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ شریعہ میں دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں یہ جو کووڈ-19 آیا تھا تو اس کے اوپر اس سے متعلق یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ
اگر کہیں پہ بیمار ہو، کنفائن ہو، تو آپ کو وہیں رہنا چاہیے، آپ دوسرے علاقوں میں نہ جائیں تاکہ وہاں بھی یہ ڈیزیز پھیل جائے گی۔ تو کووڈ-19 میں بھی یہی لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ جہاں پر موجود ہیں وہاں رہیں، دوسرے علاقوں میں نہ جائیں۔ تو یہ ہم نے کیا کیا کہ یہ جو ہم نے رولز کی ڈسکور کی، یہ ہم نے شریعہ کو انٹرپریٹ کیا کہ اس کے اوپر شریعہ کیا کہتا ہے۔ یہاں پہ ہم آگئے 3 میتھڈس آف اجتہاد۔ یہاں کو کہتے ہیں کہ دا جورسٹ اینڈ، یہ پہلا ہے دا جورسٹ اینڈ جنرل پریکٹس 3 ٹائپس آف اجتہاد۔ In reality, the activity of jihad cannot be split into separate moods. اجتہاد is a single seamless process. ویسے تو اجتہاد ایک ہی پروسیس کا کام ہے، but for simplification and ease of understanding, this activity is divided into 3 types. تو اجتہاد کو 3 حصوں میں کیا جاتا ہے، یہاں پہ ہم دیکھ لیں ہیں۔ In the first mood, the jurist stay as close to the text as he can. تو پہلے میں کیا ہوتا ہے اجتہاد کے اندر کہ ایک جورسٹ کوشش کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے وہ قرآن سے بالکل قریب ہو، جو چیز قرآن میں کہی گئی ہو اس کے اوپر ہی ہو، تو وہ اجتہاد کے لگے فرسٹ کائنڈ کا۔ He focuses on the literal meaning of the text. جو ٹیکسٹ آپ یاد دیکھیں کہ قرآن کی جو ٹیکسٹ وغیرہ اس کے اوپر ہی وہ فالو کرتا ہے، سنت کی، قرآن کی۔ ہی فالوز دا پلین میننگ آف دا رول۔ تو قرآن کے اندر وغیرہ جو لکھا ہے اس سے ہم کہیں دیں کہ یہ جو ہے فرسٹ موڈ ہے۔ آگے چلیں، when the first mood of literal construction is exhausted by jurist. اب اگر دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کے اندر اس کے متعلق جو معلومات تھی وہ مل گئی یا کم ہے یا تھوڑی ہے، تو وہ نیکسٹ پہ ہی ٹیسٹ قیاس، سائلوگزم کو ریزننگ کرنا، کہ قیاس کیا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ پہلے میں یہ تھا کہ قرآن کے اندر اس کے اندر یہ ہے، تو وہاں سے ایسا اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے۔ دوسرا آتا ہے قیاس مینس ریزننگ کرنا، جیسے اب یہ ہے کہ اگر اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسے 80 کوڑے لگنے چاہیے، تو قیاس یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اسے بھی 80 کوڑے لگنے چاہیے، کیونکہ انر سینس میں اگر وہ شراب پیے گا تو وہ زنا وغیرہ بھی کرے گا۔ تو یہ ریزننگ ہوتی ہے کہ سملر، اگر یہ اسلام میں اس کی سزا، چوری کی اگر کوئی یہ سزا ہے، اگر اس سے ہی ملتا جلتا کوئی کرائم ہوگا تو کہیں گے کہ اگر چوری کی سزا یہ ہے تو اس کی سزا بھی جو چوری سے ملتا جلتا ہوا کام ہوگا تو اس سے ہم قیاس کہیں گے۔ تو قیاس بھی کہا جاتا ہے، قیاس بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بھی CSS میں کئی سوال آ چکے ہیں۔ This method is confined to the strict typology of analogy. These are called قیاس المنع، اور یہ قیاس کے ٹائپ ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے قیاس المنع اور دوسرے کو قیاس اللہ ہے۔ تو قیاس منع، قیاس اللہ، ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ The second method of which are confined to the extension of the law from the individual text, while the third mood، ٹھیک ہے نا، the second law is confined to the extension of the law from the individual text۔ تو پہلے قرآن کے بعد جو دیگر جو ہے کہ یہ چیز موجود ہے تو ہم یہ کریں گے۔ تھرڈ جو ہے وہ کرتا ہے rely in all texts، جو بھی مذہب کے کتاب وغیرہ کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو کلیکٹیولی دیکھا جاتا ہے۔ پہلے تو قرآن میں، پھر ہم قیاس وغیرہ یا سنہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ تھرڈ میں ہم کیا کر لیتے ہیں کہ جتنے بھی ریلیجیس بکس ہیں ہم ان کو کلیکٹیولی دیکھ لیتے ہیں۔ This means the legal reasoning is undertaken more than line with the spirit of law and purpose rather than confined to the individual text۔ تو اس پہ ہم کیا کر لیتے ہیں کہ جو تھرڈ سورس میں اس پہ ہم ساروں کو کور کر لیتے ہیں، سارے جو ریلیجیس ٹیکسٹ وغیرہ موجود ہیں قرآن کے علاوہ دیگر، ان میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا موجود ہوتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو کہہ لوں کہ اجتہاد کے 3 ٹائپ تھے، ایک تو قرآن کو دیکھ لینا، دوسرے میں قیاس میں جیسے ہم سنہ وغیرہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، تھرڈ میں یہ کہ سارے کے سارے جو ٹیکسٹ وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ رول آف اجتہاد اینڈ ڈیولپمنٹ آف اسلامک لیگل ہسٹری۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اجتہاد کی وجہ سے ایک اسلامک لیگل ہسٹری وغیرہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور جو ڈے ٹو ڈے کے مسئلے، ماڈرن مسئلے ہو رہے ہیں انہیں ہم اجتہاد کے تھرو حل کرتے ہیں۔ ارلی نوشن آف اسلامک لیگل تھیوری اینڈ دا کانسیپٹ آف اجتہاد۔ ایز اے
At the time of Holy Prophet, the only source of Sharia was revelation. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اگر کوئی مسئلہ آتا تھا تو اللہ پاک اس کے اوپر قرآن کی آیت وغیرہ نازل کرتے تھے. That revelation had two types. One was a direct speech of Allah, namely the Quran. ایک تو یہ تھا کہ قرآن کی ایک اسپیچ جو قرآن کے فارم میں موجود تھی، اللہ کے فارم میں موجود تھی، تو وہ تو قرآن تھی. The other was indirect speech which was Holy Prophet expressed in his own words, that is summed the Sunnah of the Prophet. تو پہلے شروع میں کیا تھا کہ قرآن اور سنت موجود تھی. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ دا قرآن بائی نیچر از امپلیسٹ کہ وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اس چیز کا یہ جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ آپ اپنی جو ماپ ہے وہ ٹھیک تول کر دیتے ہو. تو یہ نہیں کہ جو چیزیں بس میئر کی جائے. اگر کوئی کپڑا آپ میئر کرتے ہیں، پانی میئر کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو وہ اناج دیتے ہیں تو بھی وہ آپ پورا دیں. اٹ ڈز ناٹ پرووائڈ ڈیٹیل آف دی ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول کیس. قرآن میں ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل تو نہیں، لیکن وہ قصے موجود ہے جس سے آپ آج کے مسئلے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اٹ ڈسکرائب جنرل پرنسپلس. The Holy Prophet used to explain and implement those principles and general rules in individual cases. That Sharia, the Sunnah of the Holy Prophet in the Sunnah of the explanation of Holy Quran, though it is mentioned earlier, the explanation was also directed by Allah. تو جو قرآن تھا اور آپ سننا بھی یہ سمجھ لیں کہ اسی قرآن کی ایک ایکسپلینیشن، ایک پریکٹیکل زندگی ہے. Although it is mentioned earlier that the only source of law that time was revelation, شروع میں تو قرآن کے سنت ہی تھی، but sometime Holy Prophet practiced اجتہاد. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجتہاد کیا ہے. Narrow sense in the absence of revealed rules, as Holy Prophet said. تو یہ بھی ہے کہ اگر کہیں پہ قرآن موجود نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجتہاد کا اپنے مائنڈ سے ایفرٹ کی کہ قرآن میں اگر یہ چیز موجود ہے تو اس مسئلے کے بارے میں قرآن کا یہ کہتا ہے. یہاں پہ کوٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، when I do not receive revelation, I educate among you on the basis of my opinion. تو جب قرآن کی کوئی ریولیوشن نہیں ہوتی تو آپ کے معاملات جو ہیں وہ میں اپنے اوپینین سے بھی حل کر دیتا ہوں، لیکن وہ اوپینین بھی جو بیس ہوتا ہے وہ قرآن کے بنیاد پہ موجود ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ ہے تو یہ اس کا ہونا چاہیے. دا کمپینین آف دا ہولی پرافٹ یوز ٹو ڈو اجتہاد. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ بھی اجتہاد کرتے تھے. ایٹ ٹائم وین ہولی پرافٹ واز ناٹ اویلیبل، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں موجود ہوتے تھے تو ان کے جو دوست تھے وہ اجتہاد کرتے تھے. وین پرافٹ سینٹ سم ویئر دے یوز ٹو ڈو اجتہاد. اگر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھیج دیتے تھے کسی دوسری ٹیریٹری میں، تب بھی وہاں اجتہاد کرتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی وغیرہ میں بھی موجود میں. تو یہاں پر ہم اپنے لیکچر کو سم اپ کرتے ہیں. آج ہم نے ٹاپک کے بارے میں بات کی اجتہاد کے بارے میں. اجتہاد کیا ہے؟ دیکھیں، آپ مسلمان ہیں، کوئی بھی انسان، پورے جو انسان ہیں ان کو اپنی زندگی کی بسر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قانون وغیرہ موجود ہوتے ہیں. اسلام میں ہم انہیں شریعت کہتے ہیں. جیسے شریعت ہے کہ آپ شادی نکاح کرتے ہیں، آپ کسی سے بھی سیکشول افیئرس نہیں کر سکتے اگر آپ جب تک آپ کی ان سے میرج وغیرہ نہیں ہو جاتی. آپ اگر امیر ہیں، آپ کے پاس دولت وغیرہ موجود ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے. غریب ہیں تو آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. روزہ، نماز، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک طرح سے قرآن میں موجود ہوتی ہیں. کئی ساری چیزیں سنت میں موجود ہوتی ہیں، جیسے ہاتھ دھو کے کھانا، بیٹھ کے کھانا، کپڑے کے کون سے پہنا، جمعے کے دن کیا کرنا. تو یہ ساری چیزیں سنت کی موجود ہوتی ہیں. آنے والے ٹائم میں جیسے آج 21 سینچری ہے، آنے والے میں 22 سینچری ہوگی، 23 سینچری ہوگی. تو جب ان کے اندر کوئی مسئلے مسائل موجود نہیں ہیں تو ان مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ جو بندے ایفرٹ کرتے ہیں، اسلامک بندے، جورس بندے، جن کو اپنی پوری نالج ہوتی ہے، جنہیں مجتہد کہتے ہیں، اسے ہم اجتہاد کرتے ہیں. وہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے آج کے ٹائم میں، فیوچر ٹائم، تو اس کے اوپر شریعہ یہ کہتی ہے، وہ یہ قانون ہوگا، تو اسے ہم اجتہاد کہیں گے. جو پروسیس کہے گا مجتہد کہے گا. اور مجتہد ایک پورا بندہ آتا ہے، جیسے اسلام اور دین کی پوری نالج نہیں تھے، کوئی کامن بندہ اجتہاد نہیں کر سکتا. تھینک یو سو مچ. اس کے اوپر جو ڈفرینٹ ہمارے سنی اسکول ہیں، حنبلی، شافعی، ان کی ڈفرینٹ اوپینین ہے، وہ آپ خود سے ایڈوانس میں اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ کن کی کیا رائے ہے اجتہاد کے بارے میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. شیئر بھی.